ان حضرات کی دو اقسام ہیں، ایک تو اولیاء ظاہرین ہیں اور دوسرے اولیاء مستورین ہیں۔ اولیاء ظاہرین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی ہدایت اور اصلاح کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور اسی کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوتی ہیں، اور یہ دشوار ترین حالات میں بھی اپنے کام پر مامور رہتے ہیں۔ اولیاء مستورین وہ ہوتے ہیں جن کے سپرد تکوینی امور ہوتے ہیں، انتظام و انتصار ہوتا ہے، یہ بندوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور انہیں ہی صوفیانہ اصطلاح میں رجال الغیب اور مردان غیب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانات کی پیروی کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، عام انسانی شکل میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقامات پر متعین ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ساری کائنات ارضی پر اڑتے پھرتے ہیں، لوگوں کے کام سنوارتے ہیں، کبھی آنن فانن تشریف لا کر ان کی کوئی مشکل حل کرتے ہیں، کبھی مسائل کا جواب دیتے ہیں، کبھی جنگلوں پہاڑوں صحراؤں میں قیام کرتے ہیں، اور کبھی بستیوں اور شہروں میں بھی رہتے ہیں، اور عام صفات بشری کے ساتھ ہی اپنے اوقات بسر کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے معاملات میں شریک بھی کرتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں تو علاج بھی کرواتے ہیں، لوگوں کی دشمنوں، بدگمانیوں، حسد و بغض کے اثرات کو برداشت بھی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن احوال اور کمالات باطنی کو لوگوں کی نگاہوں سے بالکل پوشیدہ رکھتا ہے۔ صرف صاحبان نظر ہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور صاحبان احوال ان کی زیارت کو آتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، رجال اللہ مردان خدا میری قبا کے تحت میں ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہیں، ان کو میرا غیر نہیں جان سکتا۔ تو آج 4 رجب المرجب کو ان رجال الغیب کے جو 4 سردار ہیں ان سے خاص نسبت حاصل ہے۔ ان چاروں کے ناموں میں بھی اللہ نے برکت دی ہے، اور یہ چاروں سمتوں کا نظام چلا رہے ہیں۔ 4 رجب المرجب کو ان حضرات کی فاتحہ دلانا چونکہ بزرگوں کے معمولات میں شامل ہے، لہٰذا ان کی ایک مخصوص انداز میں فاتحہ دلوانی چاہیے۔ ویسے تو جو بھی چاہیں پکائیں اور پکا کر کھلا سکتے ہیں کسی کو، لیکن ایک مخصوص طریقہ بھی بتایا گیا کہ 4 روغنی روٹی لیں، یعنی گھی والی عمدہ روٹیاں بنائیں، اس کا ملیدہ بنائیں، 4 پیالوں میں شربت رکھیں، 4 گلاب کے پھول رکھیں، 4 عطر رکھیں، اور ان کے وسیلے سے دعا کریں تو انشاءاللہ پورے سال ترقی، عافیت اور خیر اور بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ دیکھیے، ان معمولات میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کہاں سے ثابت ہیں، بلکہ یہ کچھ بزرگوں کے ایسے معمول ہوتے ہیں جس پہ انہوں نے تجربہ کیا ہوتا ہے۔ تو جو بزرگوں کے تجربہ شدہ معمولات ہیں ان پر بس عمل کر لینا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم ان کی برکتیں پائیں گے۔